آج ہم قرآن مجید کی بالکل ابتدائی آیات یعنی سورۃ الفاتحہ، اس میں جو ایک گہرائی ہے نا، اس پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ خاص کر کے یہ دیکھیں گے کہ لفظ اللہ کتنا جامع ہے، اور پھر اس کے بعد جو آیات آتی ہیں ان میں کیسا ایک منطقی تسلسل ہے۔ جی ہاں، اور یہ واقعی بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ آیات صرف ایک تعارف نہیں ہے، بلکہ وہ ساتھ ساتھ یعنی سوالوں کے جواب بھی دیتی جاتی ہیں۔ اچھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ کی بہت سی صفات ہیں، غفار بھی، قہار بھی، رزاق بھی۔ ہر نام ایک خاص پہلو دکھاتا ہے۔ بالکل، جیسے رزاق کا مطلب صرف رزق دینے والا، ہاں، لیکن جو لفظ اللہ ہے نا، وہ اس میں ذات ہے، وہ ان تمام صفات کمالیہ کا یعنی ہر اچھی صفت کا مجموعہ ہے۔ اچھا، جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اس کی تمام صفات، رحمت، غضب، تخلیق، ربوبیت، سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سے جامع نام ہے۔ صحیح۔ اور پھر دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے فوراً بعد الرحمن اور الرحیم آتا ہے۔ جی، غفار یا قہار فوراً نہیں کہا گیا۔ یہ انتخاب کافی سوچنے والا ہے نا؟ بالکل، اس کی ایک خاص حکمت ہے۔ دیکھیں، الرحمن وہ ہے جس کی رحمت اس دنیا میں سب کے لیے ہے۔ سب کے لیے؟ جی، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ فرعون کو بھی رزق دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ یہ دنیاوی عام رحمت ہے۔ اچھا، جبکہ الرحیم وہ خاص رحمت ہے جو آپ کہہ لیں آخرت میں ہوگی یا پھر اعمال اور استحقاق کے بنیاد پر ملے گی۔ تو ان دونوں کو فوراً لانے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، یہ پیغام شروع میں ہی دے دیا گیا۔ زبردست۔ اچھا، پھر اگلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جی۔ اب یہاں میرے خیال میں فوراً دو سوال ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا یہ اللہ موجود بھی ہے؟ بالکل، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اور دوسرا، اگر ہے تو بھئی ہم اس کی تعریف ہی کیوں کریں؟ اور کمال دیکھے قرآن کا، اسی آیت میں اشارہ ہے جواب کا، رب العالمین کہہ کر وجود کا ثبوت دے دیا۔ کیسے؟ یعنی اگر یہ عالمین، یہ ساری کائنات، یہ جہان موجود ہیں، چل رہے ہیں، تو لازماً ان کا کوئی رب، کوئی پالنے والا، سنبھالنے والا بھی موجود ہے۔ اچھا، یعنی صرف پیدا کرنے والا نہیں؟ نہیں، رب کا مطلب ہے جو مسلسل پال رہا ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، علت بقا بھی ہے، تو کائنات کا ہونا ہی رب کے ہونے کی دلیل ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا سوال تھا کہ حمد کیوں کریں؟ اس کا جواب فوراً اگلی آیت میں آ گیا، پھر سے الرحمن الرحیم۔ وہی صفات دوبارہ؟ جی ہاں، گویا جواب دیا جا رہا ہے کہ حمد اس لیے کرو کیونکہ وہ الرحمن ہے، دنیا میں تمہیں بن مانگے نعمتیں دے رہا ہے، اور الرحیم ہے، یعنی آخرت میں بھی خاص نعمتیں اسی سے ملنی ہیں۔ تو اگر نعمتیں چاہیے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، تو حمد کرو۔ لیکن کوئی یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں تو جیسے آپ نے کہا الرحمن ہونے کی وجہ سے وہ بغیر حمد کے بھی دے رہا ہے۔ جی، فرعون کی مثال دی۔ ہاں، تو پھر حمد کی کیا خاص ضرورت پڑی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب اگلی آیت ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ بالکل، یعنی بات صرف اس دنیا کی نہیں ہے، ایک دن آنا ہے فیصلے کا، جزا اور سزا کا۔ اصل اور ہمیشہ کی نعمتیں تو وہاں ملنی ہیں۔ اگر وہ دائمی کامیابی اور نعمتیں مطلوب ہیں تو پھر اس کی حمد، اس کی اطاعت لازم ہے۔ دنیا تو امتحان ہے۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو کرنی ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے جو اسے پسند بھی ہو؟ اس کا جواب بھی فوراً آگے ہے، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی حمد کا بہترین طریقہ عبادت ہے؟ جی، عبادت ہی اصل حمد ہے۔ مگر عبادت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کون بتائے گا؟ یہ بھی تو اہم ہے۔ بالکل، اس کا جواب آیت کے اگلے حصے میں ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، یعنی عبادت کرنے کے لیے بھی اسی سے مدد مانگنی ہے؟ جی ہاں، طریقہ بھی تو وہی بتائے گا نا، ہم اپنی طرف سے تو نہیں گھڑ سکتے، تو ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں بتایا کہ تیری عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو اللہ یہ مدد کیسے فرمائے گا؟ کیا براہ راست؟ نہیں، اس نے ہمیں سکھایا کہ مدد مانگنی کیسے ہے، ایک دعا سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ جی، فرمایا کہ یہ دعا مانگو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اچھا،
اور جب وہ ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ دو طرح کے ہو جاتے ہیں۔ کچھ اس ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، یہ وہ ہیں جن پر انعام کیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور دوسرے وہ جو یا تو اسے رد کر دیتے ہیں یا جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے، یہ وہ ہیں جن پر غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم۔ یا پھر وہ جو راستے سے بھٹک ہی جاتے ہیں، گمراہ ولا الضالین۔ اور یہاں سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جاتی ہے۔ جی، اور یہ ہدایت کے نتیجے میں انسان کے اپنے اختیار اور اس کے انجام کا بیان ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں، یہ چند مختصر سی آیات ہیں، جی لیکن ان میں ایک مکمل فکری نظام ہے۔ بالکل۔ خدا کے وجود کے سوال سے بات شروع ہوئی، پھر اس کی حمد کیوں کریں، کیسے کریں، اس کے لیے مدد کیسے مانگیں، اور پھر اس مدد یعنی ہدایت پر انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، سب ایک لاجک میں جڑا ہوا ہے۔ یہی تو کمال ہے، یہ صرف کچھ معلومات نہیں، یہ قاری کو ایک سفر پر لے جاتی ہیں۔ ہر آیت پچھلی سے نکلتی ہے اور اگلے ممکنہ سوال کا جواب دیتی ہے۔ واقعی؟ ایک آخری بات جو شاید سوچنے کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اس سورت کی یہ جو خاص ساخت ہے، یہ ترتیب، کیا اسی میں اس کی وہ عالمگیر اور دائمی اثر انگیزی کا راز پوشیدہ ہے؟ بہت گہری بات ہے۔